السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر ہے اور بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں الیکشن مہم میں مصروف ہیں، جبکہ مریم نواز شریف ایک ہفتے کے قریب الیکشن مہم چلانے کے بعد اسلام آباد واپس آ چکی ہیں۔ گزشتہ روز ان کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران بہت سارے معاملات طے ہوئے، بہت سارے معاملات زیر غور بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 on 1 ایک ملاقات ہوئی، جبکہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 1 on 1 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان 2 ملاقاتوں کے دوران کیا معاملات طے ہوئے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے مریم نواز شریف کا BBC کو دیا گیا انٹرویو۔ اس انٹرویو میں مریم نواز نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، بہت سارے اشارے دیے ہیں اور بہت ساری وہ باتیں کی ہیں جن کا آنے والے دنوں کی سیاست کے ساتھ ایک بڑا تعلق جڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے حیرت انگیز جو پہلو ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور آپ کو یاد بھی ہوگا، جو ہمارے ناظرین سیاست کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف ان دنوں ریٹائرڈ ہونے والے تھے تو پاکستان کے میڈیا میں اس پر تفصیلاً بات چیت ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے لیکن وہ ایکسٹینشن لینا نہیں چاہ رہے، جبکہ ایک خبریں یہ بھی دی جا رہی تھیں کہ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ سے اپنی راہیں الگ کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے انہیں ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا۔ اس بات کو تقریباً 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، لیکن کہیں سے بھی اس بات کی تردید نہیں کی گئی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے دانشور صاحبان بھی اس پر بات کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے لیکن میاں نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ آج مریم نواز شریف نے BBC کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تو انہوں نے ڈاؤن لیگز کھڑی کر دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے ندامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس پر بات کرنا نہیں چاہتی، جبکہ ان کی تقرری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا تو وہ اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ تیسری جو انہوں نے آج سب سے بڑی بات کی اور جو اشارہ دیا وہ تھا مائنس عمران خان۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے اس حکومت کو نکال باہر کرے، اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے، جس پر حکومت کی جانب سے اور حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جو دانشور صاحبان ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز کے جو حکومتی ہیروز ہیں، انہوں نے اس پر بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ ایک غیر آئینی مطالبہ مریم نواز کی جانب سے کیوں کیا گیا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ مریم نواز نے اصل میں یہ مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے کیا ہے کہ وہی سلیکٹر تھے، وہی اسے لائے تھے۔ جب تک وہ اسے نکال باہر نہیں کرتے اور اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو اقتدار سونپا پاکستان کا جس نے ملک کی معیشت کا، ملک کے سیاسی کلچر کا اور ملک کی سماجی صورتحال کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بقول مریم نواز شریف کے کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی صورت میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان ہر اس چیز سے نجات چاہتا ہے جو عمران خان اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔
ان کا اشارہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے تھا اور ان سلیکٹرز کی جانب بھی تھا جو انہیں اقتدار میں لے آئے ہیں۔ اب عمران خان کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے، یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس زیر سماعت ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے وہ کیس الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ دباؤ کے نتیجے میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اگر آج بھی الیکشن کمیشن کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو فارن فنڈنگ کیس مکمل طور پر ثابت ہو جائے گا اور یہ حکومت چند گھنٹے بھی نہیں رکے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن پاکستان کے تمام ادارے اس حکومت کو کندھا دے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت موجود ہے۔ دوسرا پہلو اس انٹرویو کا یہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان سے اپنی حمایت اٹھا لے تو اسمبلی کے اندر ان کا دڑن تختہ ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اور خصوصاً مریم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طریقے سے سیاسی میدان سے باہر نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے مسائل کھڑے نہ کرے۔ اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ جب تک خود عمران خان کی حمایت ختم نہیں کرتی تب تک یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کر دیا کہ ملک بند گلی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی باتوں سے اور ان کے جو سیاسی جو حوصلہ ہے، جو اعتماد ہے، اس سے ایک بات واضح نظر آئی اور انہوں نے وہ بات کہی بھی صحیح کہ ملک بند گلی کے اندر نہیں جا رہا، بند گلی کے اندر وہ جا رہے ہیں جو عمران خان کو لے آئے ہیں۔ ملک آئین اور قانون کی بالادستی کی طرف جا رہا ہے۔ عوام کا جو موڈ ہے اس سلسلے میں ان لوگوں کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں آئین اور بالادستی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مریم نواز کے اس انٹرویو میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک انصاف کی حکومت ختم نہیں ہوتی تو اس کو پہلا جھٹکا دینے کے لیے -1 فارمولا پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بات پر بات کریں گی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی مختلف لیڈرشپ سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے جاری ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس بات پر جو ہے بضد ہیں کہ جب تک عمران خان کے کندھے سے حمایت کا ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، دست شفقت نہیں اٹھایا جاتا، تب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا روز بروز بڑھتا ہوا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک جو صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم لوگوں کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، گورننس کے مسائل اسی طرح موجود ہیں، پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ کام کرتا نظر نہیں آ رہا اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو خلیج ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پارلیمان مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو گزشتہ روز مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ تمام آپشن زیر غور آئے ہیں۔ مائنس عمران کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں اور اگر اس سلسلے میں اپوزیشن کوئی تحرک لیتی ہے اور صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے تو یہ تحریک انصاف کی حکومت کو خطرناک قسم کا جھٹکا ہوگا اور اس ساری صورتحال میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم اپنی حمایت دوسری طرف کر دیتی ہیں تو سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے مشکل دن شروع ہو جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے اندر مریم نواز شریف کی ایک تو بلاول بھٹو زرداری سے 1 on 1 ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ ایک ملاقات اور بھی ہوئی اور وہ 40 منٹ تک ملاقات جاری رہی۔ دونوں قائدین سیرینا ہوٹل کے پارک میں ٹہلتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج کل جو ہمارے پاس جس طرح حساس اداروں کا اثر ہے کہ وہ لوگوں کے بیڈ روم کے اندر بھی گھس جاتے ہیں، جس طرح مریم نواز شریف نے کہا بھی تھا کہ جس طرح جیل میں ان کے ساتھ رویہ حکومت نے اختیار کیا کہ یہاں تک کہ واش روم کے اندر بھی کیمرہ لگا دیے گئے۔ یہی سبب تھا کہ ان دونوں قائدین نے وہ ساری باتیں کی جو دیگر قیادت کے سامنے وہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان یومیہ بنیادوں پر رابطے ہوتے رہتے ہیں اور یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو
تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔